بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کالذی مر على قریة وهي خاویة على عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 220 آیت نمبر 259۔ کل گزشتہ سبق میں جو آیت نمبر 59 کہا گیا ہے وہ غلطی تھی، آیت نمبر 258 کا سبق تھا کل کے درس میں۔ آیت یہ سبق کا عنوان ہے اولیاء الرحمن اصحاب الرشد کی مثال یہاں سے بیان کی جا رہی ہے، جو فریق اول ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے اور ان سے شبہات اور اعتراضات ان پر جو آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے وہ شبہات سے پاک کر کے ان کو یقین اور اپنے کلام سے علم مشاہدہ نصیب کرتا ہے۔ یعنی یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس سے مقصد دلیل پکڑنا ہے بعث بعد الموت کے اوپر۔ پہلے واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف، قدرت اور اختیار کو ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، متصرف ہے، نظام چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نظام اور کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ان اللہ ربی الذی یحیی و یمیت، اور فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ یہ اصولی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متصرف ہے، اللہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ اور دوسرا اصولی مسئلہ ہے کہ بعث بعد الموت، قیامت کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی۔ تو قرآن مجید جب واقعات ذکر کرتا ہے تو ویسے ہی محض قصہ اور واقع نہیں ہے، بلکہ اس میں اصولی دین اور اصولی باتوں کو ذکر کرتا ہے۔ یہاں او جو ہے یہ تنویع کے لیے ہے، تقسیم کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ ایک قسم پہلی گزر گئی جو کہ اصحاب الطاغوت، اصحاب الغی، گمراہی والے ہیں، اور یہ دوسری قسم ہے جس کو اصحاب الرشد اور اولیاء الرحمن کہا جاتا ہے۔ اصل عبارت یہ ہے الم تری الی من هو کالذی مر علی قریۃ، آیا نہیں دیکھتے آپ، یعنی اولم تری، کیا نہیں دیکھتے آپ اس شخص کی طرف، من ہوا اس کی طرف، کالذی جو اس شخص کی طرح ہے، مر علی قریۃ جو گزرا ایک گاؤں پر۔ یہ کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے کہ یہاں مقصد کسی کی تشبیہ دی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تو الذی سے وہی شخص مراد ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ لیکن کاف مثلیہ اور تشبیہ اس لیے ذکر کی کہ اس طرح کا جو واقعہ ہے کہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کیا، اور اس میں جو کئی مثالیں ہیں، ایسے کئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں اور کئی واقعات اور بھی ہے، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ تو تعدد امثلہ، مثالیں متعدد اور واقعات کے متعدد ہونے کی طرف کاف میں اشارہ ہے، یہ تشبیہ کے لیے نہیں، مقصد وہی شخص ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ تو آیا نہیں دیکھا آپ نے من اس شخص کی طرف کہ ہوا کالذی وہ اس کی طرح ہے، مر جو گزرا علی قریۃ ایک گاؤں کے اوپر۔ اس گاؤں سے ارض مقدسہ بیت المقدس مراد ہے، اور یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام، عزیر بن شرخیہ گزرے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حزقیل بن بوزات ہے، لیکن قول اول جو ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ زیادہ اصح اور راجح ہے، جبکہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ کوئی کافر شخص تھا، لیکن یہ قول بالکل باطل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوا ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نصوص بھی موجود ہے اس پر۔ وہی خاویۃ، یہ گاؤں گرا ہوا تھا، علی عروشی اپنے چھتوں کے بل۔ چھتوں کے بل اس لیے کہا ہے کہ پہلے جب چھت گرتے ہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اس کی دیواریں ہیں جو ہیں وہ چھتوں کے اوپر گر جاتی ہیں۔ یا علی بمعنی مع ہے، وہی خاویۃ مع عروشی اپنی چھتوں کے ساتھ گرا ہوا تھا، اور فلسطینیوں سے
جو ان کے دوسرے تھے جالوت کا لشکر، انہوں نے فلسطین کو، ارض مقدسہ کو ان سے قبضہ کیا ہوا تھا، کچھ کو ذبح کر دیا، کچھ کو گرفتار کر دیا، اور بالکل یہ گاؤں ان کا تباہ و برباد کر کے تخریب کاری کی تھی، وہ بالکل ملیا میٹ تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ قال اللہ انا یحیی ہذہ اللہ، انا بمانا کیفا، کہ اے اللہ تو اس کو کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے، لیکن بعد موتہا، اس گاؤں والوں کے مر جانے کے بعد جب زندہ کیا جائے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی مانا جس حالت کے اندر وہ مرے ہیں کہ بوڑھا تھا یا جوان تھا، جس حالت میں، اسی حالت کے اندر دوبارہ اٹھایا جائے گا، یا کہ اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے پیدائش کے طور پر۔ تو مراد یہاں انا بمانا کیفا کے ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ انا استفہامیہ ہے اور استبعاد کے لیے ہے۔ جن حضرات نے کہا کہ یہ کوئی کافر شخص تھا تو وہ یہاں انا سے دلیل پکڑتے ہیں کہ انا استفہام اور استبعاد کے لیے، معنی یہ بعید ہے کہ اللہ کیسا زندہ کرے گا، گویا کہ اللہ کی قدرت سے دوبارہ زندہ کرنے کو بعید از عقل سمجھا جا رہا ہے یا اس سے انکار ہے، اور عقل سے دور سمجھنا یا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ لیکن جواب یہ ہے کہ یہ انا بمانا کیفک ہے، معنی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ حیات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فاماتہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مار دیا۔ مئۃ عام، یہ مفعول بھی ہے فعل محذوف کے لیے، والبسہ مئۃ عام، اور اس کو مردہ رکھا 100 سال تک۔ یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ فاماتہ اللہ، مار دیا اس کو 100 سال تک، تو ایسا نہیں کہ وہ مر نہیں رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 سال تک مارتے رہے، نہیں، موت تو آنی فانی چیز ہے، بس اس سے روح قبض کر لی۔ فاماتہ اللہ، اس کو موت دے دی، اور والبسہ، اس کو پھر مردہ رکھا، مئۃ عام، 100 سال یعنی 1 صدی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، اور زندہ یہ ہے کہ اس کے جسد کے اندر دوبارہ روح ڈال دی، اور اس روح ڈال دینے کے بعد وہ زندہ ہو گئے۔ اس واقعے کے اندر جیسے کہ بعض بادل موت کے اوپر دلیل ہے، تو اسی طرح ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم الغیب، اللہ کی صفت خاصہ ہے، اور اللہ ہی عالم الغیب، اللہ کے سوا اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھی جو ہے ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں ہے، اور دنیا والوں کا پتہ نہیں ہے، دنیا کے حالات سے وہ موت کے بعد بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اس کی طرف بھی اس میں یہ اس بات ہو رہا ہے۔ اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، آپ کتنے ٹھہرے جب ان کو زندہ کیا دوبارہ؟ تو قال، حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن مردہ رہا ہوں، یعنی او بعض یوم، یا آدھا دن، او بمانا بلکہ ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ابتداً اس نے مجموعی دن کا حساب لگایا کہ صبح جب وہ آئے تھے تو جس وقت یہ سوال کیا تو وہ تقریباً 8-9 بجے کا ٹائم ہوگا، یعنی تو پھر اس کے بعد عصر کو جب دوبارہ زندہ ہوئے تو عصر تھا تو اس نے یوم کہا، لیکن ذرا غور کیا تو مطلب دن کا کچھ ٹکڑا، آدھا حصہ کم تھا، تو اس لیے بعض یوم کا، او بمانا بلکہ، بل بعض یومن۔ تو اس سے دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، یہ جو واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ ان کو جو موت آئی ہے، یہ عقوبت نہیں ہے، سزا نہیں ہے، اور موت معجلہ بھی نہیں ہے کہ یہ نیٹے والی موت ہے، بلکہ اس کو موت خرق عادت، خلاف عادت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام دنیا کے حالات سے خبر نہیں ہے، دنیا والوں سے خبر نہیں ہے، اور اپنے حالات سے بھی پتہ نہیں ہے ان کو کہ میرے ساتھ کیا ہے، کیا کچھ ہوا، اس لیے کہ انہوں نے 1 دن یا آدھا دن کا کہا، حالانکہ 1 صدی گزر گئی ہے۔ یہ آیت واضح طور پر دلیل ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو یا عام انسانوں کو مر جانے کے بعد دنیا کے حالات کا علم نہیں ہے۔ ان لوگوں پر تردید ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ مر جاتے ہیں یا ولی یا بزرگ تو اس کے بعد ان کی روحیں آتی ہیں، اور کوئی پھر کہتا ہے کہ دروازے کے باہر کھڑی ہے، کوئی کہتا ہے دروازے کے اندر آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ کہاں ہوتی ہے، تو دنیا کے حالات جانتی ہے اور دیکھتی ہے، کوئی پرندہ ان کی قبر پر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ محض غلط باتیں ہیں، شرک کی باتیں ہیں۔ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا
علم دنیا کے حالات اور دنیا کی خبریں ان کو معلوم نہیں ہوتی۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت، بلکہ آپ ٹھہرے ہیں مئۃ عام 100 سال، اور فانظر دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف و شرابک اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ کہ وہ بدبودار نہیں ہوئے۔ یہ سنہ لفظ میں ہا جو ہے یہ اصل کلمہ کی لفظ سنہا، اور سنہا کا معنی جس پر وہ کھانا کہ جس پر کئی مدت گزر جائے، مہینے سال گزر جائے اور اس سے بدبو آ جائے، تو لم یتسنہ معنی اس پر زیادہ عمر نہیں گزری، معنی یہ سال اس پر نہیں گزرے اور یہ بدبودار نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا۔ وہ کھانا کیا تھا؟ وہ کوئی بھی چیز ہوگی، مطلب یہ کہ زیتون تھا یا انجیر تھی یا انگور تھے، یا کوئی بھی انبیاء علیہ السلام جو اپنے ساتھ جاتے تھے تو اپنا کھانا، اپنا توشہ زاد راہ ساتھ سفر میں رکھا ہوا تھا، تو وہ کھانا خراب نہیں ہوا۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ ایک معمولی چیز، باریک چیز ہے جو جلدی خراب ہوتی ہے اور وہ خراب نہیں ہوئی، تو یعنی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کی جو روح ایک باریک چیز ہے اس کو باقی رکھتا ہے، اس پر فنا نہیں آتی اور یہ باقی زندہ رہتی ہے۔ اور ایک عجب الضم کہتے ہیں کہ انسان کے پچھلے حصے یعنی دبر کے قریب میں جگہ میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اور وہ جو اس کو دم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ جب دوبارہ اس انسان کو زندہ کرے گا تو اسی سے اس کی ابتدا ہوگی اور پورا اس کا جسم بنایا جائے گا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیں آپ اپنے گدھے کی طرف۔ گویا کہ گدھے کے اوپر سواری کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، لہٰذا اس کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو برا سمجھنا یہ خلاف سنت کام ہوگا اور سنت کے ساتھ استہزاء ہوگا۔ اور اس ملک میں جو کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو گدھے پر سوار کرتے تھے، یہ چیز تو مطلب یہ غیروں سے اور انگریزوں سے، ان لوگوں سے ہمارے اندر سنت کی نفرت کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، لتستدل، یہ ولنجعلک کا معطوف علی محذوف ہے تاکہ تو دلیل پکڑے کہ اس بات کے اوپر کہ اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے اور کس طرح زندہ کرتا ہے، ولنجعلک، تاکہ تو دلیل پکڑے اور ہم بنائیں تجھ کو آیتن مانا علامت، نشانی، للناس لوگوں کے لیے، تو بھی لوگوں کے لیے کہ معجزہ اور ایک نشانی بنے کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کرتا ہے اور دوبارہ زندہ کرنے پہ اللہ تعالی قادر ہے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کہ ہم اس کو کیسے اٹھاتے ہیں اور کیسے پھر حرکت دیتے ہیں۔ نشوز کا معنی ہے ان ہڈیوں کو اٹھانا اور پھر اکٹھا کرنا اور ساتھ ان کو حرکت دینا۔ بعض قراتوں میں ننشرھا، لیکن یہ پہلی والی قرات زیادہ واضح اور مشہور قرات ہے، اور نشور کا معنی ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ ثم نکسوھا لحما، پھر ہم ان کو پہنائیں گے گوشت۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے، فلما تبین، جب ان کو خوب معلوم ہو گیا۔ تبین کا معنی یہ ہے کہ ایک تو خود اپنے جسم کو دیکھا تو اس سے کہ 100 سال تک نہیں تھا، اور پھر دوسری وجہ یہ کہ کھانے کو دیکھا تو اس کی وہ ٹھیک تھا، اور تیسری گدھے کو دیکھا تو وہ، اور چوتھا یہ کہ گدھے کی ہڈیوں کو دیکھا تو وہ آپس میں جڑ رہی تھی۔ یہ 4 چیزوں کو دیکھنے سے تبینہ مانا خوب واضح ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ یہ مسئلہ جو آپ کو شبہ تھا، اور جو ایک مطلب یہ ہے کہ ایک شبہ سا آتا ہے اور ایک اندھیرا سا اور ایک ظلمت سی آتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور۔ قال، حضرت نے کہا عالم، میں یقین کرتا ہوں، اور یقین مانا علم مشاہدہ کے ساتھ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، باس بعد الموت پر بھی قادر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ اور ایک مظاہرہ